کہ جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک درخت تھا کانٹے دار. فرماتے ہیں رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو جنت کے اندر لوٹ لگا رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ بڑی وسیع اور کشادہ جگہ ہے، جدھر چاہتا ہے کروٹ لیتا ہے، جہاں چاہتا ہے لیٹ جاتا ہے. کون ہے وہ آدمی؟ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی کوئی بہت اپنی ساری زندگی عبادت اور ریاضتوں کی وجہ سے جنت میں نہیں پہنچا. فرماتے ہیں دنیا کے اندر گزرگاہ تھی، وہاں ایک درخت تھا کانٹوں دار، جو آدمی گزرتا تھا اسے تکلیف پہنچتی تھی، اس نے اس راستے سے اس درخت کو کاٹ کر الگ کر دیا تاکہ اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ پہنچے. یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، فرماتے رأیتہ یتقلب فی الجنہ، میں نے اس کو جنت میں لوٹ لگاتے ہوئے دیکھا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ، یہ ہے سیرت مقدسہ. ایسا نہ ہو کہ ذرا سا اختلاف اگر ہو گیا تو راستہ تو کیا صاف کرتے، مسلمان اپنے بھائی کے راستے میں کانٹے نہ بونے لگے. ہوتا یہی ہے کہ کانٹے بوتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر کانٹے بوتا ہے انسان تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان کامل نہیں ہے. اگر کوئی برا کرتا ہے تو تم برا مت کرو. حدیث میں جو تعلیم آئی ہے سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن من اساء الیک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو تمہارا عزیز تم سے اپنے تعلقات کو توڑتا ہے تم اس سے جوڑو، جو تم پر ظلم کرتا ہے تم اس کو معاف کرو، جو تمہارے ساتھ برا کرتا ہے تم اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. اور اگر تم نے برا کرنے والے کے ساتھ برائی کا معاملہ کر دیا تو پھر تم میں اور اس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں رہ گیا. اگر یہ چاہتا ہے انسان کہ ایمان کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچ جائے اور مومن کامل کہا جائے، اس کو خدا کی رحمت سے بھرپور حصہ پائے، تو اس کو دنیا میں اپنی زندگی اس سیرت مقدسہ پر گزارنی پڑے گی. تب کہا جائے گا کہ وہ مومن کامل ہے. ایک انسان کا معاملہ دوسرے انسان کے ساتھ قطع نظر اس کے کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ انسان ہے یا حیوان ہے، جانور ہے، لطف اور مرحمت کا معاملہ ہونا چاہیے. اس کی تعلیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور یہ تعلیم وہ وحی کی تعلیم ہے جو 40 سالہ دور کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کی زندگی میں ملنی شروع ہوئی ہے. ایک انسان کا معاملہ اپنے پڑوسی سے کیسا ہونا چاہیے، اس کے اندر کتنی تاکید ہے. فرماتے ہیں کہ اتنی تاکید آئی پڑوسی کے لیے کہ مجھے یہ خطرہ ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح بھائی کو بھائی کے ساتھ باپ کی وراثت میں شریک کیا گیا ہے، کہیں پڑوسی کو بھی اس طرح وراثت کے اندر شریک نہ کر دیا جائے. کہاں ہے پڑوسی کا وہ حق؟ کہاں ہے؟ کون ادا کرتا ہے پڑوسی کے حق کو؟ اور اس جدید معاشرے کا ناش ہو کہ یہاں تو آدمی 2-2, 3-3, 5-5 سال تک رہتا ہے. جدید معاشرے کے اندر آدمی کو یہ پتہ نہیں رہتا کہ یہ بائیں اور دائیں پر جو لوگ رہ رہے ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں، کون ہیں. پڑوسی کے حقوق کو ختم کر دیا، پامال کر دیا اس نئے معاشرے نے. مگر کیا حقوق ہیں وہ؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسی کے بہت سے حقوق بتلائے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے اذا استنصرك نصرته اذا استعانك اعنته. پڑوسی کے حقوق یہ ہے کہ جب وہ تم سے مدد طلب کرے تو تم اس کی مدد کرو. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر اس کے یہاں کوئی خوشی ہو جائے
تو پڑوسی کا یہ حق ہے؟ فرماتے ہیں حناتہ، اگر اس کے یہاں کوئی خوشی ہو، لڑکا پیدا ہوا ہے، شادی ہو رہی ہے، کوئی خوشی کی چیز ہے، فرماتے ہیں تمہارا اوپر اس کا یہ حق ہے کہ تم جاؤ اور تہنیت اور مبارکبادی دو۔ فرماتے ہیں اگر پڑوسی کے یہاں کوئی پریشانی ہو گئی، کوئی موت واقع ہو گئی، کوئی تکلیف ہو گئی اس کی، فرماتے ہیں تم جاؤ اور عزیتہ، فرماتے ہیں تعزیت پیش کرو۔ یہ نہیں کہ آپس میں اتنا دلوں کے اندر گنجائش نہیں، تنگی ہے کہ اگر کوئی خوشی ہوتی ہے تو ہمارے دل پر، سینے پر سانپ لوٹتا ہے، اور اگر پڑوسی پر کوئی مصیبت آ گئی تو خوشی ہو رہی ہے اور گھی کے چراغ جل رہے، فرماتے نہیں، حق ہے اس کا۔ اور فرماتے ہیں وَإِذَا مَاتَ شَيَّعْتَهُ، اگر موت واقع ہو جائے تو اس کا حق ہے تمہارے اوپر کہ تم اس کے ساتھ ساتھ قبرستان تک جاؤ۔ اس پڑوسی کے ان حقوق کے اندر کسی مسلمان اور غیر مسلم کی کوئی قید نہیں ہے۔ اگر انسان ان کے ساتھ حسن معاملہ نہیں کرے گا تو اس کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ فلانۃ تصلی فی اللیل، فلانی عورت رات میں تہجد پڑھتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، بہتر سے بہتر نیک کام کرتی ہے، وتؤذی جارہ، لیکن ان تمام کاموں کے ساتھ کہ نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، صدقہ بھی کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسی کو بہت پریشان رکھتی ہے، چین اور سکون سے نہیں رہنے دیتی، آپ نے فرمایا ہی فی النار، فرمایا اسے آگ میں جلنا ہے، یہ تو آگ میں جائے گی۔ بڑی سخت وعید ہے پڑوسی کے سلسلے میں۔ یہ ہے سیرت مبارکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لوگوں کو عادت ہو گئی ہے کہ سیرت کے جلسوں میں وہ قصے سنتے ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو ایسے ہوئے، جب آپ بچپن میں پہنچے تو اس طرح کے واقعات، وہ صحیح ہیں، وہ واقعات آپ کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں، لیکن جس تعلیم کو آپ لے کر آئے ہیں، جو وحی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، جس سے آپ کی شریعت مطہرہ اور آپ کے دین کی اور آپ کی ذات والا صفات کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، وہ یہ تعلیمات ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ پھر پڑوسی کے سلسلے میں عجیب و غریب تعلیم ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَرْفَعْ جِدَارَكَ فَوْقَ جِدَارِ جَارِكَ فَتَسُدَّ رِيحَهُ، فرماتے ہیں اگر خدا نے تجھ کو پیسے دے دیے تو اپنے مکان کو بنا سکتا ہے، اور تیرے برابر میں پڑوسی ہے، اس کی دیواریں چھوٹی چھوٹی ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کی اس قسم پرسی اور فقر سے تنگ دستی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھا۔ تجھ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ تو اپنے گھر کی دیوار اتنی اونچی کر لے کہ تیرے پڑوسی کے گھر کی روشنی اور ہوا بند ہو جائے۔ یہ ہے تعلیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو رحمت للعالمین تھے، دنیا کی ہدایت کے لیے اتارے گئے تھے۔ یہ ہے وہ سیرت مقدسہ اس تعلیم کی روشنی میں جس کو پیش کرنا چاہیے، اور جو مسلم کے لیے، غیر مسلم کے لیے، ہر انسان کے لیے نفع بخش ہے اور ہدایت کا طریقہ ہے۔ ہمارے یہاں تو پڑوسی کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے، اتنا پریشان کیا جاتا ہے کہ کسی طرح یہ غریب پڑوسی اپنا گھر آنے پونے ہمیں بیچ کر کے چلا جائے، اس کا راستہ بند کر دیا جائے گا، اس کی ہوا پانی بند کر دی جائے گی، صبح شام گالم گلوچ کیا جائے گا کہ کسی طرح آج ہی لا کر کے چھوڑ کر چلا جائے۔ لیکن اس پڑوسی کے ساتھ یہ برا عمل، اس کو پریشان کرنا، اس عورت کو آپ نے فرمایا تھا کہ باوجود کہ روزہ رکھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، عبادت کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے، فرمایا ہی فی النار، اسے آگ میں جلنا ہے۔ جو انسان اپنے پڑوسی کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا
اس کے لیے وہی سزا ہے جو اس عورت کے لیے تھی، ہوا فنّا۔ اس لیے یہ وہ تعلیم ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ ہے وہ چیز جس میں ہدایت مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے۔ ہمارا عمل اس کے بالکل خلاف ہے۔ ہم اپنے پڑوسی کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوتے، ہم اپنے پڑوسی کا اتنا خیال نہیں کرتے جتنے خیال کی تلقین ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے۔ چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کے ساتھ یہ حسن عمل ہونا چاہیے۔ اور